بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ علماء اکرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے ہم سارے ساتھی اکٹھا ہیں۔ حسن اتفاق پرسوں رات کو ہم پرتاپ گڑھ موجود تھے، شیخ عبداللہ سعود نے اتصال کیا اور یہاں اپنی آمد کی خبر دی۔ ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے، اور آپ سب کے لیے کہ شیخ موجود ہیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ہم تھوڑی سی باتیں کریں، شیخ زیادہ کچھ نصیحت کریں، لیکن امیر محترم نے بتایا کچھ وجوہات ایسی باتیں ہیں جس کی بنا پر شیخ کا خطاب ابھی نہ ہو بلکہ آخر میں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے باتیں سننے اور کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ سورۃ الانفال کی ابتدائی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت، جس کو انفال کہا گیا ہے، اس کا حکم بتایا کہ وہ اللہ اس کے رسول کا حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں کو تین بڑی عظیم ترین باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے تقوی اللہ، واتقوا اللہ۔ نمبر 1 تقوی اختیار کرو۔ نمبر 2 وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، جس پر ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، اصلاح ذات البین کرو۔ نمبر 3 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ ان تین باتوں کو حکم دینے کے بعد اللہ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم سچے مومن ہو۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ تین باتیں، ان پر عمل کرنا یہ شرط ایمان ہیں۔ اگر اس میں کچھ کھوٹ رہ جائے تو ایمان بھی ناقص ہو جاتا ہے، ایمان بھی مکمل نہیں رہتا۔ تو اختصار کے ساتھ انہی تینوں باتوں ہم گفتگو کریں گے۔ دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی چیز، اللہ نے تقوی اللہ کا حکم دیا، ہمارے اندر تقوی آنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، لوگو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اگر ہمارے اندر آ جائے، پہلے تو تقوی سمجھیں۔ اللہ نے قرآن میں تقوی اللہ کا صرف حکم نہیں دیا، بلکہ سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً تو مروی ہے، لیکن حدیث پر کلام ہے، مگر موقوفاً ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور بعد کے سلف سب کا اس اتفاق ہے کہ جب تک تین باتیں کلمہ گو اپنے اندر پیدا نہ کرے، تقوی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں نمبر 1 ان یطاع فلا یعصی، نمبر 2 ان یذکر فلا ینسی، نمبر 3 ان یشکر فلا یکفر، من فعل ذلك فقد اتقى اللہ حق تقاتہ۔ یہ مصدرک حاکم وغیرہ کی روایت۔ پہلی چیز ہے ان یطاع فلا یعصی، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچا جائے۔ دوستو، بہت ساری برائیوں سے ہم بچتے ہیں، پولیس کے ڈر سے، حکومت کے ڈر سے، اپنے بڑوں کے ڈر سے۔ یہ تقوی کے خلاف ہے۔
ہر گناہ، ہر غلطی، ہر برائی اگر انسان چھوڑے تو اس کے دل میں احساس ہو کہ اگر یہ چیز ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا. یہ خاص چیز رہنی چاہیے. اور اللہ کی اطاعت کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو رب ناراض ہوگا. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا ایمان گھٹ جائے گا. تو اللہ کے ڈر سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے. اور اگر یہی تقویٰ ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ ہماری دعوت کی راہیں آسان، ہماری ساری مشکلات آسان، ہماری مخالفت کرنے والوں کا منہ کالا، اور ہمیشہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ دے گا، ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. اسی لیے سورۃ النحل کی آخری آیت، آپ آخری آیت سے پہلے چند آیات کا مطالعہ کریں گے تو مکمل ابراہیم علیہ السلام کے مشن، ان کی دعوت، ان کی اتباع اور ان کے اسوہ اپنانے کا حکم دیا گیا ہے. یہ بہت کئی ساری آیات ہیں، اور تمام آیات کا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع، اقتداء، ان کا اسوہ اپنانے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ اے نبی آپ اور آپ کے امتیوں کو ان کا وارث بنایا گیا ہے. آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ آپ تو لوگوں کا ہر قدم پر، ہر موقع پر اللہ آپ کا ساتھ دے گا. سمجھتے ہیں جس ساتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ کا مطلب یہ ہے اللہ ہر موقع پر آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کی مشکلات دور کرے گا، آپ کی مدد کرے گا. چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ سورۃ التوبہ کی آیت، جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں، غار ثور میں تھے. سمجھتے ہیں کتنا مشکل وقت تھا. بخاری کی روایت کے مطابق کہ سارے اسلحے سے لیس کفار مکہ سر پر کھڑے ہیں، بالکل ایسے کنارے. صدیق اکبر اپنا نبی علیہ السلام کو کے ساتھ لے کر کے اندر پھنسے ہوئی ہیں. نگاہ اٹھائی اور پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اب تو بچنے کا کوئی چانس نہیں. ان میں سے اگر کوئی اپنے انگوٹھے کو دیکھے تو آٹومیٹک اس کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے گی. نہ اوپر سے بچنے کا کوئی چانس اور نیچے دائیں بائیں کوئی چھپنے کی کوئی جگہ نہیں. اب تو ہم پکڑے گئے. اللہ رسول نے فرمایا یا ابا بکر فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ذرا بتاؤ، وہ دونوں بندے ایک میں ہوں اور ایک تم ہو، ہم ایسی حالت میں ہیں ہم دونوں کے ساتھ کائنات میں کوئی تیسرا انسان نہیں ہے، بذات خود اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اسی چیز کو سورۃ التوبہ میں اللہ نے ذکر کیا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر کوئی ٹینشن نہ لو، کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ دنیا ہماری دشمن ہے، سر پر کھڑے ہیں، لیکن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریا موجیں مار رہا ہے، اگر جائیں تو ڈوب جائیں. پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ سبوں نے اتحاد کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، موسیٰ کو ذبح کر ڈالنا ہے. جب پلٹ کر کے دیکھا تو ایمان والوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ اب تو ہم برباد ہو گئے. کیوں؟ یہ ظالم فرعون جس کے ڈر سے بھگے یہ تو سر پر پہنچ چکا ہے، بہت قریب آ گیا. لیکن موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، ہم رب کے حکم سے نکلے ہیں، رب کے حکم سے ہجرت کر رہے ہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. گرچہ فرعون سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے پہنچنے کے پہلے ضرور اللہ ہمارے لیے کوئی بچنے کی راہ ہموار کر دے گا. دیکھیں توکل تھا. اس کو کہا جاتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ساتھ دیتا ہے. اس لیے امام ابن کثیر جو امام المفسرین ہیں اس آیت کا معنی بتاتے ہیں کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی الذین اتقوا بطاعت اللہ وترک معاصی. تقویٰ کا مطلب ہے کہ اللہ کے ڈر سے
اللہ کی بات مانی جائے، شریعت کی پابندی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑا جائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ دوستو، گرچہ ہمارے ساتھ ابو بکر عمر کا اللہ رسول کا معاملہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے ابھی، کچھ پتہ نہیں آئندہ کیا ہو۔ کیوں؟ ہم ہی ایک گروہ ہیں جو تمام انبیاء کے مشن کو دو ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہیں، ایک میں اللہ کی کتاب ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے۔ لازمی چیز ہے سنت پر عمل کرنے والوں کے ساتھ بھی قومیں وہی حشر کرتی ہیں، معاملہ کرتی ہیں جو کفار نے نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کا ساتھ دیا، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ موسیٰ باقی رہ گئے، ابراہیم باقی رہ گئے، ابو لہب بھی چلا گیا، فرعون بھی چلا گیا اور اسلام باقی رہا۔ تو انشاءاللہ اگر ہمارے اندر یہ تقوی آ جائے تو انشاءاللہ ہماری تحریک آگے بڑھتی رہے گی۔ اب سیکھنے والے، چلانے والے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اندر باہر کی سارے لوگ مخالفت کریں گے، لیکن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم کتاب و سنت کی تحریک چلاتے رہیں گے، ہمیں ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، فلا یشکر، ہمیشہ اللہ کو کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ جہاں بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے ہم تمام بھائیوں کو نوازا ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت میرے بھائی کیا ہے؟ نعمت اسلام ہے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق ہے، اور اس کی خدمت کرنے، اس کی نشر و اشاعت کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہی ہو سکتی ہے، اور اسی نعمت کو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دیا ہے۔ اگر ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ لازیدنکم، ابھی جتنی مسجدیں، جتنے مدرسے، جتنے افراد تمہارے ساتھ ہیں، لازیدنکم، انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی ہم ہمیشہ تمہاری تعداد بڑھاتے رہیں گے۔ اور غالباً یہی شکر ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری تعداد بڑھا رہا ہے اور گھٹا نہیں رہا۔ دنیا گھٹ رہی ہے اور ہماری تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور ایک بڑی اچھی بات بتائیں، اللہ رب العالمین ہرا بھرا رکھیں ہمارے امیر محترم مولانا عبدالسلام صاحب سلفی اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران اور عوام جو ہے ہر قدم پر امیر کی عمارت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ہر پروگرام میں کھڑے رہتے ہیں۔ بڑی بشارت ہے، آنے کے ایک دن پہلے یو کے میں کانفرنس رکھی گئی اور انہوں نے موضوع دیا اہل حدیث پھر ایک ہی فرقہ جنت میں جائے، ایک ہی فرقہ حق پر ہے۔ اللہ اکبر! میں سوچ رہا ان کو کیسے پتا چلا؟ بعد میں پتا چلا کہ ہاں بامبے میں اعلان ہوا تھا، اس کو انہوں نے ہمیں وہاں استعمال کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا چرچا پوری کائنات دنیا میں ٹہل رہا ہے۔ اور غالباً کسی نے یہاں بات کہا تھا کہ ایسی مجلس میں جو شامل ہوتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ ذکر یہاں ہوتا ہے اور ان کا تذکرہ اوپر ہوتا ہے۔ جب اللہ آسمان پر کرتا ہے تو زمینوں میں بھی کرتا ہوگا۔ کیوں؟ ان اللہ مع ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ادھا، جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں، توحید و سنت پر عمل کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ادھا، ان کی محبت، ان کا چرچا اللہ کائنات میں عام کر دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس نعمت پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 3 میرے بھائی، ان یذکر فلا ینسیٰ، ہمیشہ اللہ کو ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کو بھولیں نہیں۔ ہمارے حافظ عبداللہ قادری پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا جو اتنا بڑا حدیث کا استاد بنا ہو تو کہتے ہیں حافظ عبداللہ قادری پوری رحمت اللہ علیہ تھے۔ کہتے ہیں محدثین سید سلیمان ندوی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل سے لے کر کے نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک اگر حافظ عبداللہ قادری پوری کے مجلس میں جاتے
تو سارے سابقہ محدثین کی یاد تازہ ہو جاتی تھی کہ حدیث کیسے پڑھتے تھے اور حدیث کیسے پڑھاتے تھے۔ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ جب حنفی مذہب چھوڑ کر کے اہل حدیث بنے اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا تو کہا جاتا ہے ان کے وفات کے بعد یہی ان کے اصلی خلیفہ جانشین تھے۔ یہ اہل حدیث عالم کتنی پیاری بات کہتا ہے اے اہل حدیثو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگو، کیا مطلب ہے؟ یعنی جس موقع پر اللہ نے جو کچھ کہا ہے اگر اسی کو پر عمل کرنے لگو تو تمہارا 24 گھنٹہ بھی اللہ رب العالمین کے ذکر میں گزرے گا۔ وہ کیسے بھائی؟ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ ہو گیا، آئے تحیۃ المسجد پڑھے، جب تک جانے لگے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم انی اسألک من فضلک۔ چلے جوتا پہننے لگے، پہنتے وقت بایاں پیر کے بجائے، کیونکہ نبی کی سنت ہے دایاں پیر ڈالے، مسجد سے بایاں پیر نکالے، اللہ اکبر، باہر نکلے، جیسے باہر نکلے کوئی مسلمان مل گیا، السلام علیکم، پورے 24 گھنٹے کا جائزہ لے لیں تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں اہل حدیث، اگر تم ہر قدم پر ہر لمحہ وہی کرنے لگو جو اسلام نے حکم دیا ہے تو اس سے بڑا ذکر الہی نہیں، ایک لمحہ بھی انسان کا ذکر سے غافل نہ ہو۔ کہا جاتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ان کے جد امجد ابو البرکات، اللہ اکبر، ذکر الہی، کیونکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، ان کے متعلق آتا ہے اللہ چاہتے تھے کہ ہمارا سارا وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد میں، دین کی خدمت میں گزرے۔ کہتے ہیں جب حمام جانے لگتے، اگر کتاب پڑھا رہے ہیں یا کتاب یاد کرتے رہتے، جب کوئی حمام میں جانے لگتے تو ایک آدمی کو رہتے سنو اب میں وہاں کتاب تو نہیں لے جا سکتا، نہ وہاں پڑھ سکتا ہوں، تم ایسا کرو کہ یہی باہر حمام کے باہر پر زور سے پڑھتے رہنا تاکہ جب تک ہم قضائے حاجت میں ہمارا وقت برباد نہ، وہ بھی دین سیکھنے میں گزر جائے۔ کوئی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ ہمارے اسلاف اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں۔ حمام میں گئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھا، لیکن اس کے ساتھ گئے تو اب وہاں ذکر تو نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ذکر نہیں کر سکتا لیکن تم پڑھتے رہو تو کم سے کم کانوں سے سنائی پڑے گا، ہمارا وہ وقت بھی بیکار نہیں جائے، وہ بھی کام میں آ جائے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ہی نصیب کر دے، ان یذکر فلا ینسیٰ۔ اور جب ہم یاد کریں گے اہل حدیث بھائیوں تو آپ حضرات جانتے ہیں فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرتے رہو تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے، جہاں بھی جس حالت میں رہو گے ہم تمہیں کبھی نہیں بلائیں گے۔ تو میرے بھائیو ہے تقوی، یہ 3 چیزیں آ جائیں تو حق کا توقعات ہی پر عمل ہوتا ہے۔ نمبر 2 جس کا حکم اللہ نے اس آیت میں دیا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، دوستو اپنے درمیان بین کہتے ہیں جدا کر دینے کو، بین سنا ہے نا، بین جدا کر دینا۔ یہ چشمہ لگا ہوا ہے مائک، اس کو نکال دیں، سر کا بال کاٹ کے پھینک دیں، گوشت کا ایک انگلی ڈاکٹر نے کہا کہ شوگر ہائی ہو گئی کاٹ دیں، اس کو کہا جاتا ہے بین، اصل میں عربی زبان میں وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، شریعت میں بین کہا جاتا ہے وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ معاملات جس نے تم دونوں کو جدا کر دیا ہے، وہ عمل، وہ بات، وہ کردار، وہ حرکات جس کی بنا پر 2 محبت کرنے والوں میں جدائی ہو جائے، جو چیز بگاڑ پیدا کر دے اس کو کہا جاتا ہے بین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، جن چیزوں کی بنا پر تمہارے اندر آپس میں اختلاف اور لڑائیاں، ایک دوسرے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جاتی ہے، مسجد چھوڑ
دیتے ہو, مدرسہ چھوڑ دیتے ہو, الیک سلیک چھوڑ دیتے ہو, ان تمام چیزوں کو دور کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اس کو باقی نہ رکھو, اس کو دور کرو. اور یہ امر کا صیغہ ہے, اس کا دور کرنا ہمارے فرائض میں سے ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں, ہمارے جماعتی بھائی کسی سے ناراض ہو گئی, کسی کا خطبہ لمبا ہوا, کسی کی نماز لمبی ہو گئی, کسی نے آپ کو مشورہ نہیں مانا, کسی نے آپ کی بات ٹھکرا دی, کسی نے آپ کو جھڑک دیا, بس یہ اتنا مسئلہ بن جاتا ہے, ایسا بگاڑ شیطان نے ایسی لڑائی لڑا دیا کہ شاید اب مصالحت کے لیے تیار نہیں. الگ مسجد تو بنا لے گا, الگ مدرسہ قائم کر لے گا, الگ ادارہ قائم کر لے گا, مسجد میں آنے سے قسم نظر مالک اب زندگی بھر اس مسجد میں نہ جاؤں گا, سب کچھ کر لے گا, لیکن اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہت بڑا فریضہ ہم چھوڑ رہے ہیں لوگوں. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, جہاں تھوڑا سا ہمارے اندر بگاڑ پیدا کرنے لگے, علیحدگی کے بجائے جس چیز سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس چیز کو ختم کریں اور آپس میں مصالحت کریں. دعا کرو اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے. آج غیروں کی طرح ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے, اور غالباً اسی لیے سنن ترمذی, سنن اربعہ اور مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت بڑی مشہور, حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, آپ نے غالباً اسی طرف صحابہ کرام کے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا, قَدْ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ, قَدْ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَالِقَةُ إِنَّهَا لَا تَحْرِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنَّهَا تَحْرِقُ الدِّينَ. اللہ کی صحابت کنا الیکم قد دب الیکم داء الامم قبلکم, پرانی امتوں میں جو بیماریاں پیدا ہوئی اور ایک روایت میں جن بیماریوں نے ان کو ہلاک و برباد کیا, آپس میں لڑا دیا, خونریزی کیے, قتل و غارت کرنے لگے, میں دیکھ رہا ہوں دھیرے دھیرے وہ بیماریاں دبا ہم آپ کو کیا بتائیں جی, دبا کہتے ہیں عربی زبان میں, دبا یا دبو زمین پر چلنے والا, لیکن اصل میں آتا ہے جو پیر سے نہ چلتا ہو, زمین پر رینک کے چلتا ہو, سانپ یا اور چیزیں جو رینک کر کے چلتی. کیوں؟ بیل چلے گا تو باہر سے پتہ چل جائے گا, آدمی آتا ہے تو اس کی آٹھ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے, جو 2 پیر والا یا 4 پیر والا. لیکن کچھ مخلوقات ہیں جو زمین پر پیر سے نہیں چلتی, پیٹ کے پر رینک کر کے چلتی ہیں, اس کو کہا جاتا ہے دبا اصل میں. بعد وہ چوپائے کو کہنے لگے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, اس کو کہا دبا. کیا مطلب؟ پرانی امتوں میں جو چپکے پوشیدہ سے پوشیدہ جو بیماریاں ان قوموں میں داخل ہوئی تھی جو ہلاک ہو گئی, وہی بیماریاں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر بھی داخل ہو رہی ہیں. قَدْ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ. پھر آپ نے فرمایا اور وہ بیماریاں جو بالکل پوشیدہ طور پر ان قوموں میں داخل ہوئی تھی وہ کوئی معمولی نہیں, اِنَّهَا الْحَالِقَةُ, وہ حالقہ ہیں. پھر اما انه لا تحلق الشعر, حالقۃ الشعر نہیں ہے یعنی استرا, نائی کو کہتے ہیں حلاق. اس کے بعد پرانے زمانے میں استرا ہوتا تھا, اس استرے سے پورے سر کے بال کو چھیل دیتا ہے, اس لیے اس کو حلاق کہا جاتا ہے, نائی بال صاف کر دینے والا. آپ نے فرمایا جیسے نائی استرے سے سر کا بال صاف کر دیتا ہے, ایسے وہ بیماریاں جو پرانی قوموں کو دین ختم کر دی اور چپکے تمہارے اندر داخل ہو رہی ہیں, وہ بیماریاں تمہارے اندر بھی آ رہی ہیں, تمہارے دین کو بھی ہلاک کر دیں گی, صاف کر دیں گی. نام کے مسلمان رہ جاؤ گے, کام کے مسلمان نہیں رہو گے. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا ہی الحسد والبغضاء, کیا ہے حسد اور بغض, اناد, آپس میں نفرت, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نفرت پیدا ہو جائے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ ناراض ہونے لگیں. تو یہ 2 بیماریاں ہیں, ایک حسد اور دوسرے بغض اور اناد, دشمنی, عداوت. آپ نے فرمایا یہی 2 بیماریاں ہیں
جو ساری امتوں کو تباہ کیا، اور وہ بیماریاں تمہارے اندر بھی داخل ہو رہی ہیں۔ اس لیے اپنے دین کو بچانا ہے تو ان دونوں بیماریوں سے بچو، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنی اصلاح کر لو۔ اسی لیے دوستو ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بزار کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کتنا بڑا اجر و ثواب۔ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تم لوگوں کو وہ عمل بتاؤں، وہ نیکی جو نیکی تمہارے نفلی نمازوں سے زیادہ افضل ہے، تمہارے نفلی روزے سے افضل ہے، اور تمہارے نفلی صدقات اور خیرات سے بھی بڑا عمل ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے دوستو۔ اب نماز کو سمجھ لیں، نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ امام علامہ ابو یعلا وغیرہ کے حوالے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی ہے۔ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، سواری پر تھے، ایک نئی قبر تھی، آپ وہاں اتر گئے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ قبر والا معلوم ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے اور زندہ کرنے کے بعد کہے بھائی تم سے میں بہت خوش ہوں، ایسا کرو ہم جنت میں جہاں چاہو تم کو جگہ دے دیں، یا دنیا زندگی بھر میں زندگی بھر تم کو دنیا کا بادشاہ بنا دے، کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ اس بندے سے یہ پوچھے کہ تجھے جنت میں ایک اعلیٰ مقام دے دیں، یا اس دنیا قیامت تک کے لیے بغیر کسی اختلاف کو تجھے بادشاہت دے دیں، تو تم لوگوں کو معلوم ہی کیا کہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم۔ آن نے فرمایا اب اس کو نماز کی قدر معلوم پڑ گئی ہے، اگر اللہ اختیار دے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ بادشاہت نہ دے، اگر کچھ آزاد مہلت دیتا ہے تو صرف 2 رکعت زندہ کر دے، دنیا میں بھیج دے، تیرے لیے 2 رکعت ہلکی ہلکی نماز نفل پڑھ کر کے آؤ، ہم نماز پڑھ کر کے۔ اللہ رسول نے فرمایا اس کو پوری دنیا کی دولت مل رہی ہے، قیامت تک کے لیے زندگی مل رہی ہے، بادشاہت، لیکن کہتا ہے نہیں بات زندگی بھر بادشاہت کروں گا وہ ہمارا فائدہ نہیں، جو صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے جتنا مجھے فائدہ ہوگا آخرت میں، تو اللہ ہمیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت دے دے۔ یہ 2 رکعت نماز نفل کی قدر و قیمت ہے۔ روزہ کتنی بڑی فضیلت کی، صحیح بخاری کی روایت، جس نے 1 دن کا نفلی روزہ رکھا، اللہ 1 نفلی روزے کی برکت سے اتنا دور اسے جہنم سے کر دے، ما بین الفقفقین، جتنا فاصلہ سورج کے غروب و طلوع ہونے کے درمیان ہے۔ صدقہ کیا پوچھنا ہے، لیکن اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں لوگو تمہارے نفلی صدقے، نفلی صدقہ، نفلی صدقے، نفلی نماز، نفلی روزے، کیا ان سے ایک بہتر عمل نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ۔ آن نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کی ناراضگی دور کر کو دل ملا لو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ نفلی روزے، نفلی نماز، نفلی حج زکوٰۃ، سب سے بڑا عمل یہ ہے اصلاح ذات البین، کہ 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں، اپنی ناراضگی دور کر کے آپس میں اتفاق اور الفت محبت پیدا کر لیں۔ تو میرے بھائیو یہ بڑی خطرناک چیز ہے ہمارے اندر، دنیا میں ہوتی لیکن مشکلیں ہمارے جماعتی احباب میں پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی، چھوٹی سے مجلس ہے، اجلاس عام میں شاید یہ باتیں میں نہ کرتا، چونکہ مجلس ہے، مختصر ہے، مسجد میں ہے، اس لیے ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، اس میں ہم بھی مبتلا ہیں اور آپ بھی مبتلا ہیں۔ تھوڑی تھوڑی باتوں میں اگر ایک مرتبہ کل بات ہو گئی ہے تو سالوں ہم اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی روایت، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہتے ہیں ان کے بھتیجے نے ایک مرتبہ، حضرت عائشہ کے کچھ مکانات تھے، کچھ گھر تھے کرائے پر، تو خود نہیں کرائے پہ چلاتی تھی، کرائے پہ چلانے کے لیے اپنے بھتیجے کو دے دیا تم چلاؤ۔ بھتیجا سوچتا رہا کیا کریں گے، بوڑھی ہو گئی ہیں، مر جائے گی، پھر مجھے ہی ملنا ہے تو کیا کروں گے، اندر اندر اس نے 2-4 مکانات بیچ دیا اور حضرت عائشہ کو پتہ نہ چلا۔ بعد میں جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا
تو بڑے غصے میں اس بے ایمان ظالم نے ہمارے مکان بیچ دیا. ان کی نیت یہ تھی کہ آج بیچے یا کل بیچے، ان کے مرنے کے لیے ہمارا ہی سب کچھ ہے. بتایا نہیں. حضرت عائشہ کو پتہ چل گیا، بلائی ڈانٹی اور زبان سے نکل گیا، بیٹے جاؤ بدتمیز، اب قیامت تک زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گی. ہمیں بھی احساس پیدا ہو. بات چیت بند کر دی. کچھ دن گزرا، مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، سال گزر گئے، لیکن حضرت عائشہ اس کو بھگاتے بات نہیں کرتی. تو حضرت عائشہ کے 2 شاگرد ہیں، ان کی تفصیل بتائیں تو ٹائم لگے گا. ان دونوں ساتھیوں سے کہا میری خالہ مجھ سے درس میں بھی نہیں بیٹھنے دیتی، مجھ سے بات بھی نہیں کرتی، کسی بھی صورت سے مصالحت کرواؤ. تو دونوں ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں. ایک دن ام المومنین عائشہ کے پاس گئے، کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے. کب نے کہا کل آ جانا. تو آئیں اور اس بھتیجے کو، ان دونوں شاگرد آئے اور بھتیجے کو بھی لیا. کہا چلو. ساتھ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں، کل آپ سے ٹائم لیا تھا آج ملنے کے لیے. کہا ادخل، داخل ہو. تو بڑا ہوشیار تھا، کلنا ندخل، ہم جتنے سب داخل ہو جائیں. حضرت عائشہ کے زبان سے نکل گیا ہاں جتنے ہو سب داخل ہو جاؤ. نہیں سمجھے میرے خیال سے. اگر پتا چلتا بے ایمان آیا ہے تو شاید دخل نہ ہو دیتی تھی، لیکن ساتھیوں نے بڑی حکمت سے کلنا ندخل، ہم جتنے ہیں سب کے سب داخل ہو جائے. کہا سب کے سب داخل ہو. جیسے داخل ہوئے تو وہ سب سے پہلے حضرت عائشہ نے بڑا غصہ کیا. تمک نکل جا گھر سے، تجھ سے بات نہیں کروں گی. لیکن وہ دونوں شاگرد تھے. کہا امی جان سال بھر ہو گیا آپ نے بات نہیں کی، کیا آپ ہی نے ہم کو حدیث پڑھائی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یحل لأحد ان یہجر اخاه فوق 3 ایام. آخر آپ ہی نے حدیث بیان کی ہے کہ سال بھر 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات چیت نہیں بند کرنی چاہیے. اتنا سنی تو اللہ راوی کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، حضرت عائشہ گلے لگائی اور معذرت کرنے، اتنا روئی حتیٰ تبل خمارہا، یہاں تک کہ آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹے کا آنچل گیلا ہو گیا کہ اللہ مجھ سے بہت بڑی لغزش ہو گئی. میں نے ایک رشتہ دار سے سال بھر بات نہیں کی. آج ذرا سوچو، ہم تو سب سے بڑی زندگی بھر بات نہیں کروں گا تجھ سے. اور عورتیں ہوں گی کیا کہہ دیں گی، تیری شکل مرنے کے بعد بھی تیری شکل نہیں دیکھیں گی، اور بھی تائید کرنے کی تو بھی میری شکل مرنے کے بعد بھی نہیں دیکھنا. اتنی بڑی بات، ایسی نظریں، ایسی قسمیں ہم کھا ڈالتے ہیں اس چیز پر جو اللہ کے رسول ناجائز و حرام کرا دیا ہو. تو دوستو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو مسجد کا مسئلہ بنا لیتے، مدرسے کا بنا لیتے، جماعت کا بنا لیتے، سیکریٹری کا بنا لیتے ہیں، امیر کو بنا لیتے ہیں، ناظم کو بنا لیتے ہیں، مسجد کے ٹرسٹی کو بنا لیتے ہیں، کسی عالم کو بنا لیتے ہیں. یہ کسی بھی صورت سے مناسب نہیں کہ ہمیں قطع رحمی کی جائے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، آپس کے اندر اتفاق مصالحت ہونی چاہیے. اور ذرا سنیں، راوی کہتے ہیں حضرت عائشہ اس دن بہت روئی. پھر ہم لوگ سوچتے تھے بھول جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وفات کے پہلے زندگی بھر دیکھا حضرت عائشہ کو جب اپنی یہ چیز یاد آتی کہ میں نے سال بھر بھتیجے سے بات نہیں کی تھی، تو سالوں گزر جانے کے بعد جہاں یہ چیز یاد آتی وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. اللہ اس پر پکڑ نہ کرنا. مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی. کیا ہمیں بھی احساس ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ تو ذرا کوشش کریں وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ میرے بھائیوں. اسی لیے ہمیشہ ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر چاہتے ہماری جماعت ترقی کرے، الفت ہو، محبت ہو، مسجد ترقی کرے، مدرسے ترقی کرے، تو ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت جہاں الحمدللہ نماز کی سنتیں ادا کرتے ہیں، روزے کی سنتیں ادا کرتے ہیں، اذان کا جواب دیتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، وہاں اس چیز کا ذرا خیال رکھیں ہماری مسجدوں میں اختلاف، مدرسوں میں اختلاف، ذمہ داروں میں اختلاف، ہمارے دوستوں میں، نوجوانوں میں اس قسم کا اختلاف ہو تو سب سے بڑا عمل ہے اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اس چیز کو ختم کر دینا اسی وقت. اگر ایسا ختم نہ کیے تو دین اور ایمان، اللہ اکبر، حدیث سنا ہوگا اللہ نے فرمایا وَاللَّهِ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تحابو. میرے بھائی
واللہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، یہ تو پیارے نبی کی حدیث ہے. شاید اتنی رفع الیدین والی تاکید، رفع الیدین والی حدیث کی اتنی تاکید، کیا خیال ہے شیخ؟ اتنی تاکید شاید رفع الیدین والی حدیثوں کی نہیں ہوگی، کہ ہے کتنی بڑی. واللہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. اور مومن ولا تؤمنوا، اور مومن بھی نہیں بن سکتے جس مومن کے لیے جنت ہے حتی تحابوا، جب تک کہ آپس میں ساری رنجشیں دور کر کے ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. احترام، الفت، محبت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل الحدیث، بیٹھے پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص بازو میں آیا، کھڑا ہو گیا درس کے اثنا، سر اٹھایا، کیا ہے جی؟ تو ایک چٹھی نکالی اور نکال کر کے دے دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راوی کہتے ہیں جب کھول کر کے پڑھا تو کتاب بند کر دی اور رونے لگے. زارو قطار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آواز نکل گئی. ہم لوگوں نے اس سے کہا کیا، کون سی پیپر تم نے پکڑا دیا؟ تو کون سی پیپر پکڑا دیا؟ کہتے جب پیپر پوچھا گیا تو امام بخاری نے خود کہا اللہ آج ہمارے بھائی امام دارمی کا انتقال ہو گیا، پورے دارن شہر سے علم حدیث اٹھ گیا. اتنی محبت تو ہماری آپس میں ہوتی. امام بخاری صرف اس لیے رو رہے ہیں کہ امام دارمی دنیا سے چلے گئے آج. اللہ اکبر. تو دوستو ہمارے اندر آپس کی الفت محبت ہو. لا تؤمنوا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں اسی ایک چیز کو اپنا لو گے تو مرتے دم تک محبت وہ چیز قائم رکھے گی. اللہ سے ضرور بتائیں کیا ہے. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں جب بھی ملاقات ہو مسکراتے ہوئے چہرے سے السلام علیکم کر لو. اور سب سے پہلے ہم سلام بند کرتے ہیں، سب سے پہلے سلام بند کرتے ہیں، اور وہیں سے سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور لڑائی چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہے. واللہ اگر آج لڑائی ہوئی، کل مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کر لیتے تو شاید سارا معاملہ ختم ہو جاتا. اس لیے میرے بھائیوں کوشش سے کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم اپنے ان تعلیمات کو جہاں الحمدللہ ساری سنتیں ہم لوگ ادا کرتے ہیں، آپس میں الفت محبت والا بھی سلسلہ باقی رکھیں، یہ ختم نہ ہونے دیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں یہ چیز جو تمہیں محبت پیدا کر دے؟ فرمایا السلام علیکم. اسی لیے میرے بھائیوں سلام کی اتنی فضیلت آئی ہے اور کتنے فائدے ہیں. اگر سلام کرنے میں پھر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سلام نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، میں کیوں چھوٹا بنوں. اور اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں خیرکم من بدأ بالسلام، تم میں اچھا وہ ہوگا جو سلام کرنے میں پہل کر دے. آپ سلام مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کرے، کتنا بڑا فائدہ. ایک صحابی کہتے ہیں ایک جگہ ہمیں جانا تھا تو ایک قرضہ لے لیا تھا، قرضہ ادا نہیں کر رہا تھا تو کسی نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ. کہتے ہیں ابو بکر سے میں نے کہا اچھا کل فجر کی ہمارے ساتھ پڑھنا اور ہم چلتے ہیں تمہارا قرضہ دلوا دیں گے. فجر کی نماز پڑھی اور کہا ہم صدیق اکبر کے ساتھ چلے. کہتے اللہ کی قسم گھر سے مسجد سے لے کر کے اس آدمی کے گھر تک جانے میں جیسا بھی کوئی مسلمان نظر آیا ہم نے دیکھا صدیق اکبر سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. آتے و جاتے وقت چانس نہیں دیا کہ کوئی ان سے سلام کرنے میں پہل کرے. کیوں؟ ان کے سامنے تک خیرکم من بدأ بالسلام، تم میں وہ افضل ہے جو سلام. اسی لیے میرے بھائیو غالباً نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی، دو عمل ہیں جس سے تمہاری مغفرت واجب ہو جاتی ہے. من موجبات المغفرہ، دو چیزیں ہیں اگر تم کر لو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے. یہ دو چیزیں بندہ جو کرے گا اللہ نے فرمایا میں نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں گا. کون انسان ہے جو مغفرت نہ چاہتا ہو؟ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ اور نمبر 1 حسن الکلام، جو ہمیشہ اچھی گفتگو کرتا ہے
بات ایسی کرے چبھنے والی نہ ہو، جھگڑے کو ختم کرنے والی ہو، الفت محبت والی ہو، دل کو پسند آنے والی بات ہو، جو بات وقولوا للناس حسنا، باقاعدہ اللہ نے ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ہر ایک اتنے عقائد کی باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے عہد لیا تھا، کیا؟ وقولوا للناس حسنا، ہمیشہ لوگوں سے بات کرنا تو اچھی بات کرنا، یعنی چبھنے والی بات، دل دکھانے والی بات، فتنے والی بات نہ ہو۔ تو اللہ رسول نے فرمایا حسن الکلام، جو انسان اس بات کو طے کر لے کہ ہمیشہ ہم لوگوں سے اچھی گفتگو کریں گے، جو دل کو لگنے والی ہو، اچھی ہو، نیکی کی ہو، خوش کر دینے والی باتیں ہوں، جو شخص ایسی باتیں کرتا ہے اس کے قول حسن کی برکت سے اللہ نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ میں اس بندے کے اس نیکی کے بنا پر ضرور مغفرت کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، بڑے خطبہ دے رہے ہیں، جنت میں اللہ نے ایسا محل رکھا ہے جو اندر گیا باہر کی ساری چیزیں، جو باہر گیا اندر سے ساری چیزیں، حدیث میں نے کبھی سنایا ہوگا، کئی بار بیان کیا، تو لیکن یہ آپ نہیں بیان فرماتے تھے کہ ہاں کس کے لیے؟ ایک بدو کھڑا ہوگا، اللہ رسول پہلے یہ تو بتائیں اتنی فضل لمن ہی کس کے لیے ہے؟ اللہ رسول ہنس پڑے، اتنے لوگوں میں کوئی نہ پوچھا، بدو پوچھا، تو بڑی طویل حدیث ہے، آپ نے فرمایا 5 اعمال ہیں، ان میں ایک عمل کیا ہے؟ حسن الکلام، جو بات اچھی کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا محل رکھا ہے۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن کلام کی توفیق نصیب فرمائے، اور پہلا عمل حسن کلام، اور دوسری چیز میرے بھائی مغفرت کو واجب کر دینے والا عمل ہے، آپ نے فرمایا ہے بذل السلام، کثرت سے سلام کرنا، وہ بھی اگر سلام کر لیں تو 5 فائدے ہیں، پھر کسی اور موقع پر ایک فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر 2 مومن آپس میں ملتے ہیں اور ملنے کے بعد مصافحہ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے نگاہ ملا کر کے مسکراتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں، تو دونوں کا ہاتھ جدا ہونے کے پہلے پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ بخش دیتا۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا ہم اپنے نفس پر قابو پائیں، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا بھائی اگر دھکا لگ گیا، کچھ بات ہو گئی، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو راضی کر کے اگر چاہیں سلام کر کے حسن کلام کر دے، پھر اس سے دوستی ہو سکتی ہے۔ تو نہ ہماری مسجدوں میں اختلاف ہوگا، نہ امیر و معمور میں اختلاف ہوگا، نہ پڑوسیوں میں اختلاف ہوگا، نہ ہمارے ساتھیوں میں، اور جہاں ہم جتنا مل کر کے رہیں گے تو اللہ کے رسول کا اعلان ید اللہ علی جمع، اللہ اتنی ہماری مدد کرے گا جتنا ہم انشاءاللہ مل کر کے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ ان باتوں پر ذرا غور کرنا، ہم نے کبھی اس کو اسٹیج کو مسئلہ نہیں بنایا، آج مسجد تھی، مخصوص لوگ تھے، اسی لیے میں نے یہ باتیں کہی، ہو سکتا ہے کچھ سخت کلامی بھی ہوئی ہو، لیکن یہ تینوں چیزیں رہا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ رسول ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو ان باتوں پر، تینوں باتوں پر عمل کرو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔